شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رب کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد کے اوقات میں تخلیق فرمایا۔ آپ کی تخلیق کا بنیادی عنصر یعنی سطح زمین کی بالائی مٹی کی ایک مٹھی تھی۔ اسی مناسبت سے آپ کا اسم گرامی آدم قرار پایا۔ بحوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 7 صفحہ نمبر 375۔ آپ ہی کی نسبت سے آپ کی نسل کو آدمی یعنی آدم والے یا اولاد آدم کہا جاتا ہے۔ جس مقدس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، اس عمل کے بعد جو مٹی باقی بچ گئی، اس فاضل مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے بابرکت درخت کو وجود بخشا۔ جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کے درخت کی تکریم کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بچ جانے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ نہ صرف کھجور بلکہ انار اور انگور کی تخلیق بھی اسی بقیہ مٹی سے عمل میں لائی گئی۔ ملاحظہ ہو فیض القدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 600 تحت الحدیث 3937۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو والدین کے بغیر براہ راست مٹی سے وجود بخشا۔ آپ کی پیدائش کا روح پرور واقعہ کچھ یوں ہے کہ خالق کائنات نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمان جاری فرمایا کہ وہ روئے زمین سے ایک مٹھی خاک لے کر حاضر ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانے کا قصد فرمایا تو زمین نے سبب دریافت کیا۔ حضرت ابراہیم نے تمام ماجرا بیان کیا تو زمین گویا ہوئی، میں رب ذوالجلال کی پناہ طلب کرتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کوئی حصہ کم کیا جائے یا میری ہیئت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نام پاک اور اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے زمین کو پناہ دی اور خاک لیے بغیر بارگاہ الہی میں واپس پلٹ گئی۔ عرض کیا، اے میرے پروردگار، زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے روانہ فرمایا، مگر زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور وہی معروضہ پیش کیا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا گیا، لیکن وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے جواب دیا، میں اس بات سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی حاصل کر لی۔ تب اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کی عظیم ذمہ داری بھی انہی کے سپرد فرمائی۔ ارشاد ہوا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے جدا کیا ہے، اب تم ہی اسے بوقت اجل واپس ملاؤ گے، اور یوں انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتے کا لقب عطا کیا گیا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی جانب دست شفقت بڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ اس پر ملائکہ نے عرض کیا، اے آدم ٹھہر، فرمائیں پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے گزارش کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے اور اپنے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں درود شریف پڑھا اور فرشتوں کی گواہی میں آپ کا نکاح ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 960 برس کی حیات
حیات دنیاوی عطا ہوئی۔ آپ کی کل عمر 1000 سال مقرر تھی، مگر اس میں کمی یوں پیش آیا کہ جب آپ جنت میں تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے تمام اولاد بالخصوص جنہیں منصب نبوت عطا ہونا تھا ان کی شبیہات اور ان کی مقررہ عمریں منکشف فرما دیں۔ جب آپ کی نظر حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑی جن کی عمر صرف 60 برس تھی تو آپ بارگاہ الہی میں عرض پرداز ہوئے، اے باری تعالی میری امت سے 40 سال میرے اس فرزند داؤد کو عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ یوں آپ کی عمر 960 برس اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 برس ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل اور قابیل نامی 2 فرزند عطا فرمائے، لیکن اب ابلیس کی وسوسوں، حسد اور نفرت کی آگ نے قابیل کو اندھا کر دیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس جان کا سانحہ سے حضرت آدم علیہ السلام شدید صدمے میں دوچار ہوئے اور کثرت سے بارگاہ الہی میں مناجات کرنے لگے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آپ کے پاس بھیجا اور بشارت دی، اے آدم اللہ تمہیں ایک ایسا فرزند عطا کرنے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء کا سلسلہ زمین پر پھیلے گا، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا معنی ہے ہبۃ اللہ، یعنی اللہ کا عطا کردہ تحفہ۔ یوں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو زمین پر وسعت بخشی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت اجل قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ان کا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ آپ کے فرزند جنت کے ثمرات کی تلاش میں زمین پر نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات چند فرشتوں سے ہوئی جنہوں نے دریافت کیا، اے بنی آدم کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرشتوں نے فرمایا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد اب چند روز کے مہمان ہیں، ان کا وقت رخصت آ چکا ہے۔ تمام بیٹے دوڑتے ہوئے واپس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بستر علالت پر ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ اسی اثنا میں ملک الموت تشریف لے آئے۔ جیسے ہی حضرت حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو وہ فرط محبت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ وہ اپنے رفیق حیات کو خود سے جدا نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم نے فرمایا، اے حوا مجھ سے پرے ہو جاؤ، ایک بار پہلے بھی تمہاری وجہ سے میری لغزش کا سبب بننے پر جنت سے نکلنا پڑا تھا، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان حائل نہ بنو۔ پھر آپ فرشتوں سے مخاطب ہوئے، اے فرشتہ اجل کہیں تم فراموش تو نہیں کر بیٹھے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال ہے، جبکہ ابھی تو صرف 960 برس ہی گزرے ہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی آدم کیا آپ نے خود ہی اپنی عمر کے 40 سال اپنے پوتے فرزند داؤد علیہ السلام کو عطا نہیں فرما دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ واقعہ یاد آ گیا اور پھر آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل میت دیا اور آپ کے جسد اطہر کو جنت کی خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ پھر فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ بعد ازاں فرشتوں نے ہی قبر کھود کر آپ کو سپرد خاک کیا اور تمام بنی نوع انسان کے لیے حکم نافذ فرمایا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسد کو اسی طرح دفن کیا جائے۔ آج بھی اہل ایمان فرشتوں کی اسی سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے پیاروں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کے محل وقوع کے بارے میں مؤرخین میں کچھ اختلاف پائی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا میں ہے، جبکہ کچھ جبل ابی قبیس یعنی مکہ مکرمہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک عراق میں اور کچھ کے نزدیک مسجد خیف مینا کے صحن یا اندرونی حصے میں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے جانشین فرزند حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے جانشین میں نے اللہ سے سنا ہے کہ مستقبل قریب میں اس زمین پر ایک عظیم طوفان برپا ہوگا، اگر تم اس وقت تک حیات رہو تو میرے جسد کو کشتی نوح
جو ذریعہ نجات ہوگی اس میں ضرور سوار کرنا، اور اگر تم اس وقت تک نہ رہو تو اپنی اولاد کو یہ وصیت منتقل کر دینا کہ وہ میرے جسد کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ چنانچہ تاریخ میں منقول ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے اجساد مبارکہ کو سوار کیا، اور طوفان تھمنے کے بعد بیت المقدس یا عراق میں اس مقام پر دفن کیا جہاں انہوں نے اپنی آرام گاہ تیار کی تھی۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔